أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ باللہ جو ہے اس کا نام استعاذہ و تعوذ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم استعاذہ کا اجرا کریں گے۔ آداب تلاوت میں سے یہ کہ ابتدائی تلاوت ہے، محل استعاذہ موجود ہے، تو یہاں پر ہم اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب ابتدائی تلاوت ہو تو استعاذہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں اعوذ شروع میں حمزہ ہے، تو سب سے پہلے تو اس حمزہ کے بارے میں جانیں گے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ کون سا حمزہ ہے، آیا کہ حمزہ اصلی ہے یا وصلی ہے۔ تو ہم نے حمزہ کی جو قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک قسم قطعی بھی ہے، تو اعوذ کا جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے۔ پھر اس کے بعد حمزہ کا جو مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ اب حمزہ کے اندر صفات کون کون سی پائی جائیں گی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جہر ہے، شدت ہے، اسی طرح استفال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے، یہ اس کے اندر صفات پائی جاتی۔ تو پتہ چلا کہ حمزہ کے اندر جہر، شدت، اسمات، یہ تین جو صفات ہیں یہ قوی صفات، اور جو ضعیف صفات ہیں ان میں استفال اور انفتاح، یہ دو صفات ضعیف ہے اور تین صفات قوی ہیں۔ تو یہ حمزہ جو ہے یہ درجے کے لحاظ سے یہ قوی حرف بنے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے عین ہے۔ عین جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، وسط حلق سے۔ اس کا جو مخرج تھا یہ، اب اس کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں ان میں ہے جہر ہے، اسی طرح رخوت ہے، جہر عین، جہر توسط، ٹھیک ہے، توسط، اور استفال، استفال، اسمات، یہ صفات پائی جاتی ہے۔ اب اس میں سے جہر اور اسمات یہ کبھی صفت عین میں، اور استفال اور توسط جو ہیں یہ ہیں ضعیف صفت ہے۔ توسط تو متوسط کہلاتی ہے، استفال جو ہے وہ ضعیف صفت ہے۔ تو درجے کے لحاظ سے یہ متوسط حرف بنے گا، اس لیے کہ اس کے اندر استفال بھی پائی جاتی ہے، اور توسط جو صفت ہے اس کا زیادہ جو میلان ہے وہ رفت کی طرف ہی پایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ متوسط حرف بنے گا، کیونکہ دو قوی ہیں اور دو ضعیف ہیں، تو متوسط اس کا درجہ بنے گا۔ تو آگے واو ہے، واو مدہ ہے، اس کا مخرج جوف دہن ہے، اور صفات اس کے اندر واو کے اندر جہر پائی جائے گی، اسی طرح رخوت پائی جائے گی، استفال، انفتاح، اسمات۔ تو قوی صفات میں جہر، اسمات ہیں، اور ضعیف صفات میں رخاوت ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، درجے کے لحاظ سے یہ ضعیف بنے گا۔ آگے زال ہے، زال جو ہے وہ زبان کی نوک، ثناء اولیاء کا جو اندرونی کنارہ ہے، مطلب سینٹر، اندرونی کنارہ کا جو سینٹر ہے وہاں سے زال ادا ہوگا۔ تو اس کے اندر جو صفات پائی جائیں گی ان میں جہر ہے، اسی طرح
ذال فحثہ شخص سکت، جی، جہل، رغبت، استفال، انفتاح، اسمات. تو جہر اسمات جو ہیں یہ قوی صفت ہیں، اور بقیہ جو صفات ہیں وہ ضعیف ہیں، درجے کے لحاظ سے ضعیف حرف بنے گا. برحال یہ چار حرف تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ایک ایک حرف کر کے اس کا مخرج اور اس کی صفات آپ کے سامنے رکھی اور درجہ بھی بتا دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ضروری قواعد ہیں استعاذہ کے اندر وہ بتاتا ہوں. باقی طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس طریقے سے ایک ایک حرف کا مخرج، اس کی صفات اور اس کا درجہ بتانا ہے. باقی اس کے علاوہ جیسے حمزہ ہے، اب حمزہ کے بارے میں یہ بھی وضاحت کرنی ہوگی ہے کہ یہ کون سا حمزہ ہے، وصلی ہے، قطعی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے باقی واو ہے تو واو کی وضاحت کرنی، کیونکہ واو لین بھی ہے، واو متحرک بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے. ان تینوں میں سے یہ کون سی واو ہے تو یہ بھی بتانا ہے. اب یہاں پہ آہو، او، یہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے. ہمیں ایسے پتہ چلا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس کو جو کھینچ کے پڑھیں گے یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں. آگے باللہ، جی، باللہ یہ اصل میں ہے بی اللہ، بی اللہ، یہ اصل میں ہے. وسط کلام میں لام تعریف کا حمزہ حذف ہو جائے گا. تو لفظ اللہ کا ماقبل چونکہ ہاں پر بی اللہ، با پر کسرہ ہے، تو قاعدے کے مطابق اللہ کو ماقبل کا جو کسرہ ہے اس کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. تو باللہ بن جائے گا، بی اللہ سے باللہ بن جائے گا. حمزہ گر گیا اور لفظ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، قاعدے کے مطابق اس کو مطلب باریک پڑھیں گے تو باللہ بن جائے گا. اچھا، اس کے بعد دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ لفظ اللہ میں لام تعریف کا دوسرے لام میں ادغام ہے. ٹھیک ہے نا؟ لام تعریف الف لام تھا نا، تو اس کا دوسرے لام میں جو اللہ کا جو لام ہے اس میں ادغام ہے. تو یہ جو ادغام کہلائے گا یہ ادغام مثلین کہلائے گا، اس لیے کہ دو لام ایک طرح سے جمع ہے، ایک طرح کے ہیں. اور یہ ہے کہ لام تعریف شمسیہ میں داخل ہو رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور حروف شمسیہ جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ 14 حروف ہیں. اگر قمریہ یاد ہیں، قمریہ کا مجموعہ اگر یاد ہے تو اس کے بعد شمسیہ کے جو حروف رہ جاتے ہیں وہ شمسیہ ہیں. ابغی حجک وقف عقیمہ، یہ حروف قمریہ کا مجموعہ ہے. اس کے بعد من الشیطان. اب یہاں پر اب دیکھیں میں یہاں سے ایک ایک حرف کا مخرج نہیں بتا رہا. وہ میں نے جو شروع میں اعوذ کے جو 4 حرف تھے اس میں نے بتا دیا، یہی طریقہ آخر تک چلتا رہے گا. یہ اب آپ کا کام ہے مخارج اور صفات کو اس طریقے سے حل کرنا، اور جب سنا جائے گا تو اسی طریقے سے سنا جائے گا. اچھا میم کا مخرج بتائیں، میم میں صفات بتائیں، یہ بتائیں وہ بتائیں، آپ سے تفصیل سے ہی پوچھا جائے گا. من الشیطان، یہ اصل میں ہے من الشیطان. اب الشیطان میں یہ جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہ وسط کلام میں حذف ہو جائے گا. اب 2 ساکن جمع ہو چکے ہیں، ایک من کا نون اور اس کے ساتھ ہی جو الشیطان ہے ایک ساکن بھی ہے. تو یہ 2 ساکن جمع ہو گئے تو یہاں پر اجتماعی ساکنین اعلی غیر حد ہی کا قاعدہ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اجتماعی ساکنین اعلی غیر حد ہی کے 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم حذف کرنا، دوسری قسم جو ہے وہ ضمہ دینا ہے، تیسری قسم فتحہ دینا ہے، اور چوتھی قسم کسرہ دینا ہے. اب یہاں پر جو قسم ہے وہ تیسری قسم ہے فتحہ والی. ٹھیک ہے نا؟ 2 ساکن جمع ہو گئے، اس طرح جمع ہے کہ پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہے. اب یہاں پر من الشیطان میں جو من ہے نا
اس میں جو نون ہے یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے نا، حرف جر کا یہ نون ہے تو اس کو ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ اب اس کی صحیح سمجھ آپ کو تبھی آئے گی جب اجتماع ساکنین کے جو دو قسمیں ہیں، اعلیٰ حدی غیر حدی، اگر وہ بحث آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہے تو یہ قاعدے مطلب یہ کہ یہاں پر اپلائی کرنا مشکل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اتنا بتا دیا ہے کہ یہ چار قسمیں ہیں اجتماعی ساکنین اعلیٰ غیر حدی کی، چار قسمیں، اس میں سے یہ تیسری قسم ہے فتحہ دینا، تو وہ یہاں پر ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تو تھا اجتماع ساکنین کا قاعدہ کہ من جو ہے یہ ساکن تھا، اس کو ہم نے فتحہ دے دیا، من الشیطان ہو گیا، لام تعریف کا شین میں ادغام ہو جائے گا تو اب اس کے بعد مزید اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہاں یہ جو ادغام ہے یہ ادغام متقاربین کہلائے گا، لام اور شین کا جو ادغام ہے یہ متقاربین ادغام کہلائے گا باقی اس میں یہ ہے کہ شین میں جو تفشی ہے، منہ میں آواز کا پھیلنا، اسی طرح یائلین میں نرمی ہے، شعی، اور تو جو ہے اس میں صرف استعلا اطباق کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ تو میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہونٹ بھی گول ہو جاتے ہیں موٹا کرنے کی وجہ سے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ الرجیم، الرجیم میں حمزہ جو لام کا قاعدہ ہے نا، الرجیم میں جو حمزہ اور لام کا قاعدہ ہے وہی ہے جو الشیطان والا ہے، ٹھیک ہے، اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ باقی اس کے بعد را جو ہے رجیم، چونکہ یہ مشدد را ہے، مفتوح ہے، تو یہ موٹی پڑی جائے گی، اور مشدد را کو ادا کرتے وقت حقیقی جو تکرار ہے اس سے بچنا ضروری ہے، تو حقیقی تکرار نہیں لے کر آئیں گے بلکہ مشابہ تکرار ہوگی۔ اس کے علاوہ الرجیم میں یا یا میں حالت وقف، جب اس پہ ہم وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں جو مد ہوگی وہ مد عارض وقفی ہے، اس میں تین وجہ ہیں، طول ہے، توسط ہے، قصر ہے، تو تینوں مقداروں کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے، طول سے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اس پہ وقف کا تو پتہ چل گیا، مد کا تو پتہ چل گیا، اب ہم وقف پہ آتے ہیں، یہاں وقف کون سا ہوگا؟ تو یہاں پر جو وقف ہے موقوف علیہ کے اعتبار سے، جو ہم نے وقف کی قسمیں پڑھی تھی، اسکان، اشمام، روم، ابدال وغیرہ وغیرہ، اس میں سے یہاں پر دو وقف ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہاں پر ہوگا وقف بالاسکان، دوسرا ہو سکتا ہے وقف بالروم، ان دونوں میں سے کوئی ایک وقف یہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو بتایا جائے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وقف بالاسکان جو ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو میم ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور وقف بالاسکان تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، زبر میں بھی ہوتا ہے، زیر میں بھی ہوتا ہے، پیش میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح دو زیر اور دو پیش میں بھی وقف الاسکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانچ جو علامت ہے نا حرکتوں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وقف الاسکان پانچوں حرکتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وقف الروم جو ہے یہ ہوگا زیر اور پیش میں، اسی طرح دو زیر اور دو پیش میں وقف الروم ہوگا، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، یہ چار جو حرکات ہیں ان میں وقف بالروم ہوگا۔ اب اب وقف بالروم کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہوگی؟ اگر مثال کے طور پہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو می ہے نا، تو اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے بلکہ اس کی جو زیر ہے اس کو پورا ادا نہیں کریں گے، اگر ہم پورا ادا کرتے ہیں تو یوں پڑھا جاتا ہے الرجیمی، الرجیمی، یہ پوری حرکت ہے می، جب ہم اس پہ روم کریں گے تو حرکت کا سب سے آخری جو حصہ ہے، بہت کم حصہ جو ہے جسے تہائی حصہ کہتے ہیں، وہ ادا کیا جائے گا، تو یوں پڑھا جائے گا الرجیم، الرجیم، بالکل حرکت ہلکی سی ادا ہوگی، تو یہ وقت بالروم کہلائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ استعاذہ جو ہے کافی ہے۔